اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ لقمان ہے۔ پچھلی سورہ سے بالکل اگلی سورہ ہے، 31 نمبر سورہ ہے آج۔ اور یہ اب کچھ لگاتار سے ہی سورہ کا سلسلہ چلے گا، بیچ میں پھر کچھ گیپ آئے گا، اور اس کے بعد جو آخری والی آلموسٹ 25-30 سورہ ہیں، وہ آپ دیکھیں گے لگاتار سیم ہی قرآن پاک کے ٹاپک سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہیں، یا ان کا مین ٹاپک ہی چھوٹی چھوٹی آگے، کیونکہ اینڈ والی سورہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی ہیں، تو وہ ساری سورہ ہی اسی بارے میں ہی بیان ہو رہی ہیں۔ کچھ ایکسیپشن بھی ہیں جو نہیں ہیں، وہ میں نہیں کروں گا، لیکن آلموسٹ لگاتار وہ ہے۔ اور یہ سلسلہ وہی ہے جس میں ہم وہ سورہ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی جو کہ آلموسٹ ہاف ہیں، کہ جن میں اللہ پاک نے ٹاپک ہی قرآن پاک قیامت کا سے سٹارٹ کی ہے سورہ، اور آلموسٹ پوری سورہ قرآن قیامت کے ٹاپک پہ ہی ہے، مطلب اس پہ کہ آخرت ہونی ہے اور ایک دن سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ مین پیغام کے ساتھ پوری سورہ ہے۔ پچھلی 2-3 سورہ بھی ہم نے اسی طرح ہی دیکھی۔ آج کی سورہ بھی جو ہے سورہ لقمان ہے۔ لقمان کوئی ایک حکیم بزرگ تھے، ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے نام سے یہ سورہ ہے، ان کا بیچ میں ذکر ہے۔ تو اوورال بھی میں کوئکلی اس سورہ کا بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی 11 آیات تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا۔ 11 آیات کے بعد ایگزیکٹلی لقمان حکیم لقمان کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور میرے خیال سے کوئی 5-7 آیات ہیں، 5 یا 7 کے لگ بھگ آیات ہیں جو ان کا ذکر ہوتا ہے، جو وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹوٹل اس سورہ کی 34 آیات ہیں، تو آلموسٹ آدھی آیات ایسے ہیں، اور پھر اگلی جو آدھی 15-16 آیات جو اگلی ہیں، وہ پھر اگین یہی ہے کہ اللہ پاک اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اور غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کا بار بار۔ آپ پچھلی سورہ میں بھی دیکھ لیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں، دھیان سے پڑھیں ترجمہ ان کا، تو آپ کو یہی ملے گی بات۔ اور اس سورہ میں بھی دیکھیں تو غور کرنے کا، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ اگر ہم غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تو خود قرآن پاک پہ غور کریں گے تو باقی چیزوں پہ غور کریں گے نا، اللہ کی باتیں سنیں گے سمجھیں گے تو پھر ہے یہی جو اس چینل کا پرپس بھی ہے، کہ ہم قرآن پاک کو بجائے صرف عربی پڑھنے اور تلاوت اور اس کے حساب سے دیکھنے کی بجائے ہم لوگ اس پہ غور و فکر کریں، جو اللہ بار بار ہمیں حکم دے رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک لحاظ سے جو اللہ پاک کا جو کہنا ہے وہ تو ہمارے لیے حکم ہی ہے، فرض ہی ہے نا، تو ہمیں حکم دے رہے ہیں اللہ پاک بار بار، تو اس پہ غور و فکر قرآن پاک پہ خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ اسی سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ اچھا، تو اگلی پھر آیات وہی آلموسٹ وہی پیٹرن ہے کہ پیدائش، یہ دیکھو اللہ نے جو ساری مخلوق پیدا کی ہے، تمہاری پیدائش ایک سیلف جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بڑی اچھی آیات ہیں والدین کے بارے میں بھی۔ اور اینڈ والی آیت ایون یہاں تک ہے کہ اللہ پاک ہر ایک چیز کو جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، وہی بات کہ وہ جانتا ہے اور وہ تمہارے سامنے پیش کرے گا قیامت والے دن۔ تو ایگزیکٹلی 34 آیات، اب اگر آپ پڑھ لیں، کچھ زیادہ ٹائم نہیں، 10-12 منٹ لگیں گے ٹوٹلی، تو دیکھیں گے آپ پورا قیامت کا ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 2، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور رحمت ہے۔ تو ٹاپک پہلی آیات کیا ہے کہ اصل میں جو قرآن پاک کی آیات ہے، یہ جو جسے اللہ پاک حکمت والی کتاب کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہدایت، رہبر اور رحمت ہے سراسر۔ آیت نمبر 4، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو قیامت کا ٹاپک تو اوبیسلی سٹارٹ ہو ہی گیا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
اور آخرت پہ پھر یہ بات اگین وہی ورڈ آ گیا، یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے یقین کا ورڈ کہیں ایک چند جگہوں پہ ایمان کا بھی آیا ہے، لیکن مینلی یقین کا ہے. آیت نمبر 5، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، جو کہ نماز پڑھ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو پچھلی آیت میں بیان کیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آیت نمبر 6، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. بڑی غور کرنے والی آیت ہے کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. اب دیکھیں، کوئی جان بوجھ کے ہم مسلمانوں سے تو ایسی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اللہ کی راہ سے بہکائے، لیکن ہم مسلمانوں میں سے جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے جان بوجھ کے بھی کریں گے، وہ تو ہر لحاظ سے کریں گے، جیسے مرضی کرتے رہیں، وہ تو ویسے ہی کافر ہیں، منکر ہیں. لیکن مسلمان تو جان بوجھ کے شاید ہی کوئی، میرا نہیں خیال میں بھی کوئی ایسا کوئی منافق ٹائپ ہو مسلمان ایسا، ورنہ جو مسلمان ہے وہ اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے تو نہیں کرے گا. ہاں، جان بوجھ کے وہ ضرور کریں گے جو کہ جن کی فائنینشل بینیفٹس اٹیچ ہیں، مینز جو اس کو اپنا ایک روزگار بناتے ہیں، جن کے نظر نیازیں اور وہ پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے وہ ایسی ایسی باتیں بنائیں گے، گھڑیں گے، کہانیاں قصے سنائیں گے، تاکہ ان کا اپنا جو وہ سلسلہ کار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کو پیسہ آئے اور پیسہ دیا جائے. تو وہ پھر مختلف طریقے بنا لیں گے کہ ہم اس طرح کرنے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، ہم یہ دیکھیں آئے ہمارے پاس، ہم یہ کر دیں گے، دم کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. ادھر جائیں تو ادھر کی مٹی سے فلانا یہ چیز ہوتی ہے، ادھر کی حاضری سے یہ ہوتی ہے، ادھر کے کپڑا اگر وہ جو اوپر چادر چڑھتی ہے اس کا کچھ مل جائے، یا کوئی ادھر کی پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے عقیدے ہیں، وہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے. تو وہ یہ سارے سلسلہ کار بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور پیسے دے کے جائیں. وہ تو پھر بالکل بات ہی علیحدہ ہے نا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ میرا خیال ہے وہی ہیں، لیکن وہ کم علمی کی وجہ سے، مینز وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے نہیں، ایسے کرو، ہمارے دین میں تو ایسے ہے. اب وہ ان کو یہ علم نہیں کہ دین میں ایسے ہے ہی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے نہ قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھا، نہ کچھ تحقیق کی، نہ سنت پہ تحقیق کی، نہ حدیث پہ کی. بس سنی سنائی باتیں جو مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں کہہ دیا، اسی کو دین بنا کے آگے کہا جی یہ دین میں ایسے ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ بے علمی ہے. تو اس بے علمی کے ساتھ وہ اصل میں اللہ کا دین بیان اللہ کا دین کہہ کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، لیکن وہ ہے نہیں ہے. مین جن کا نہیں ہے، جو غلط بیان جو، اور ان کو وہ اس کا علم نہیں ہے، تو وہ بے علمی کے ساتھ اللہ کی راہ سے، چاہے کوئی بے علمی کے ساتھ اللہ کی راہ سے بہکائے یا جان بوجھ کے بہکائے. تو ایون جو بے علمی والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے علم نہیں تھا. نہیں علم تھا تو چپ رہو بھائی، خاموش رہو. صاف سیدھی سی بات ہے. جس چیز کی آپ کو شورٹی ہے، میں تو اس لیے قرآن پاک آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اوپر ہر سورہ کا ہر آیت کا حوالہ ہوتا ہے، اور اس پہ وہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، وہ کوئی آپ پہ لازم نہیں ہوتا کہ اسی کو مانے. میں تو ہر آلموسٹ ویڈیو میں یہی چیز وارننگ دیتا ہوں کہ آپ خود غور و فکر کریں، خود سمجھیں. اور اس سے بڑھ کے سچ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا قرآن پاک سے، میری باتوں سے نہیں، قرآن پاک سے بڑھ کے تو کوئی سچ نہیں ہو سکتا نا. تو وہ تو اللہ کی باتیں ہیں اور بالکل محفوظ ہیں، کبھی چینج نہیں ہوئی. کوئی آیت کبھی آج تک چینج نہیں ہوئی. تو اس سے زیادہ صحیح کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ آئیں، اس کے حوالے دیں، اس کے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں. باقی خود لوگ غور و فکر کریں، سمجھے. اور یہی اس چینل کا پرپز ہے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں ایسا کچھ کرنے کی، جس میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش ہے.
میں بھی امپروو ہوتی جائے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ. میں نے اتنا عرصہ جو پڑھا، غور و فکر کی قرآن پاک پہ، مجھے لگا کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ باتیں بتاؤں. کہ باتیں کیا بتاؤں، اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف دعوت دوں، بس دیٹس اٹ. تو اسی کی کوشش میں یہ لگا ہوں. اچھا جی، آیت نمبر 7. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جو، مطلب تکبر کرنا، اللہ پاک اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی آیاتیں اس کے سامنے رکھی جائیں اور وہ ان کو سمجھتا بھی اور پھر اس سے انکار کر دے یا منہ پھیر لے. آیت نمبر 8. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے. اگین وہ انہوں نے اب بریکٹ میں سنت کا کہہ دیا ہے جو پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھی. تو دیکھیں آلموسٹ باتیں سیم ہیں. قرآن پاک ہے ہی ایسا کہ وہی سیم چیزیں، چند ٹاپکس ہیں اور انہی کو ہی سمجھانے کے لیے بار بار باتیں مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے سمجھائی جا رہی ہیں. یہاں بھی وہ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا اور کرتے ہیں یا عمل کیے، صالحات اچھے صالح اعمال جنہوں نے کیے. تو وہ ظاہری بات ہے سنت وہ لکھ دیتے ہیں، ظاہری بات ہے سنت سے اچھا عمل اس دنیا میں اور تو کوئی پاسبل نہیں ہو سکتا نا. تو وہ بس وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن میں تو وہ آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ عربی میں یہ ورڈ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اب صحیح کیا، بریکٹ میں لکھ دیا. اچھا، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں. وہی آخرت کا ٹاپک بار بار ایک دو بات اور کر کے توجہ دلانے کے لیے، لیکن مین ٹاپک وہی ہے. آیت نمبر 9. جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ، اللہ کا سچا وعدہ ہے اور بہت بڑی عزت و غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا، وہ جنتوں میں ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. آیت نمبر 10. اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا تو تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے. اب یہ دیکھیں کیا بات ہے، مینز کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے ان چیزوں کی طرف کہ جو آپ کے ارد گرد ہے، کہ یہ دیکھو کہ یہ جو چیزیں تمہارے سامنے ہو رہی ہیں یہ کتنی پلانڈ ہیں، یہ پری پلانڈ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ بے ہنگم سی چیزیں ہو گئی ہیں اور ایسے نظام بن گئے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ بے ہنگم چیزیں وہ ہوں اور پھر ان کا ایک پراپر نظام بن جائے؟ وہ نظام یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس زمین میں یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس کو ٹھہرانے کے لیے ہے. یہ اور بھی جگہوں پہ اس کی ڈیٹیل ہے قرآن پاک میں، اور بھی جگہوں پہ اس کا ذکر ہوا ہے. اچھا، اور پھر جاندار پھیلا دیے ہیں زمین میں جو کہ مختلف، دیکھیں کچھ پرندے پولینیشن کر رہے ہوتے ہیں درختوں کی، پودوں کی، وہ ان کی آگے نسل بڑھانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جاندار ایسے ہیں جو پورا ایک ایکو سسٹم ہے، وہ ان کو کھاتے ہیں، ان کو انسان کھاتے ہیں، وہ بہت ساری گند وغیرہ کوئی جو ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں، یا کچھ جڑی بوٹیاں یا جو بھی ہیں وہ اگتی ہیں ان کو کھاتے ہیں. تو وہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے. پھر آسمان سے پانی کا بتا دیا کہ اس کے دیکھیں زمین بے جان، آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں بہت سالوں تک جہاں جو بنجر زمینیں ہیں وہ بنجر کیوں ہوتی ہیں؟ کہ وہاں یا تو آسمان سے یا تو برسات نہیں ہوتی، جو صحرا ہیں اور اس طرح کی زمینیں ہیں وہاں بارشیں نہیں ہوتی، اور یا بنجر ہو جاتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ وہ زمین ہی ہے، نیچے سے کچھ اس کا معاملہ ہو. تو ان نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اللہ پاک. آیت نمبر 11. یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. کہ یہ اللہ نے تو یہ کیا ہے، تو اس کے علاوہ تم جن کو مانتے ہو کہ وہ ہماری سفارشیں کریں گے، وہ ہمیں شفاعت دیتے ہیں، وہ ہمیں
ٹھیک کر دیتے ہیں، ہماری بیماریوں کی شفا دیتے ہیں، اور فلانا ہوتا ہے، وہ ایسا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی لوگوں جن کو بھی کوئی بتوں کو مانتا ہے، یا کوئی انسانوں کو مانتا ہے، یا کوئی بزرگوں کو، کوئی پیروں کو، جن کو بھی کوئی مانتا ہے، ان کی بھی تو کچھ ایسی مخلوق دکھاؤ نا، یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں. اچھا، تو اس آیت کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ حضرت لقمان، ہاں حضرت لقمان بھی کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لقمان، حکیم لقمان کی باتیں ہیں. کیونکہ اچھا، یہ ہے کون؟ یہ تو اس بات میں تو واضح ہے، آلموسٹ سبھی کو اس بات کے لیے واضح ہیں کہ یہ جو لقمان تھے، حکیم لقمان تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے. یہ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ فلسفی تھے، کوئی دانا انسان تھے. اور یہ حکیم دانا والا ہے، وہ حکمت والا، وہ حکیم نہیں ہے یہ کہ جو وہ کوئی حکمت وغیرہ کرتے تھے. نہیں، وہ ایک فلسفی تھے، ایک دانشور تھے. ٹھیک ہے. اور عربوں کی تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا کافی فیمس تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن پاک میں آئے ہیں تو فیمس ہوئے ہیں، وہ پہلے فیمس تھے، پوئٹری وغیرہ میں بھی، اور اس طرح بھی ان کا ذکر ہوتا تھا. تو وہ ایک دانشور انسان ہوئے تھے. لیکن یہ سب کو یقین ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. اور اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو جیسے ان کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. ورنہ اللہ پاک اپنے کسی نبی کا ذکر کریں تو وہ ساتھ میں ان کا وہ بیان کرتے ہیں، ان کی قوم کا، وہ اپنی قوم کی طرف آئے، یا اس طرح کی بات کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اللہ پاک. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور وہ نصیحتیں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ایگزیکٹلی وہی پیغام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور نیک اعمال کرنا. اور اس کے بعد آگے پھر قیامت کا ٹاپک سٹارٹ ہو. انہوں نے قیامت کی بات تو نہیں کی، کیونکہ اسی سے پھر ظاہر ہوتا ہے وہ نبی بھی نہیں تھے. آگے پھر اللہ پاک خود قیامت کی بات کرتے ہیں. تو وہ جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ بڑی پڑھنے کی قابل ہیں. ویڈیو بہت لمبی، آلریڈی دیکھیں 17 منٹ ہو گئے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے عربی پڑھنا بھی نہیں چھوڑا ہوا ہے. حالانکہ ضروری ہے، آپ نے ضرور عربی ساتھ میں پڑھنی ہے. تو وہ میں نے مطلب وہ لمبی ہو جانی تھی، ورنہ ان کا وہ بڑا اچھی ہیں 5-7 آیات جو ہے نا، تو وہ پراپرلی کہ شرک نہ کرنا، اور شرک کے بعد پھر جو ہماری اخلاقیات کی باتیں ہیں نا، کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس دنیا میں، جن کو نیک اعمال کہا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایمان لانا، شرک نہ کرنا توحید پہ، اور دوسرا یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کا ہم نے پیچھے ذکر کر لیا، یہ 2 چیزیں. اس کے بعد باقی پھر نیک اعمال ہی ہے. باقی پھر یہی ہے کہ ہاں روزے بھی ہیں، ظاہری بات ہے، روزے ہیں، یا حج تو آپ کو زندگی میں اگر موقع ملے، آپ کے پاس اتنے خرچہ وسائل ہوں تو پھر ہی ہے، ورنہ تو نہیں. اس کے علاوہ یہی ہے کہ آپ کی اخلاقیات کے، تو اس پہ وہ بات ہوئی ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اور پوری سورہ بھی پڑھیے گا. اس کے بعد پھر قیامت کا ہی مینلی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. جزاک اللہ خیر.